صلی اللہ علیہ وسلم۔ زعفرانی قورمہ بھی ہوتا ہے، آپ نے کبھی کھایا زعفرانی قورمہ؟ میں نے غالباً کھایا ہے جی۔ اچھا جی قریب میں ہی، جی قریب میں ماضی قریب میں زعفرانی قورمہ، اس میں زعفران بھی ڈالا گیا تھا اس میں؟ وہ نام اس کا یہ ہے جی، اب ظاہر سی بات ہے کہ زعفران ہے یا نہیں ہے اس کا نہیں پتا۔ ہاں جی یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ ماشاء اللہ، چلیں بہت تھوڑی مقدار میں ہو سکتا ہے شامل کیا جاتا ہو۔ زعفرانی بریانی ہمارے فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہوتی ہے، زعفرانی بریانی نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، اچھا، ارے واہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہ ویسے خلیل بھائی اگر زعفران کو بریانی میں ڈالا جائے کیا اسے کہتے ہیں قورمے میں ڈالا جائے تو اس کے فوائد برقرار رہیں گے؟ زعفرانی چائے ہے، زعفرانی چائے بھی نا؟ ہاں جی بالکل ہوتے۔ فوائد آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فوائد برقرار رہیں گے؟ ہاں جی میں پوچھ رہا ہوں فوائد اس کے برقرار رہیں گے نہیں رہیں گے؟ چائے میں ڈالی جائے تو نہیں قورمے میں یا بریانی میں ڈالا جائے، چلے چائے کا بھی بتا دیں۔ جی چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں ایک مناسب ہلکی سی مقدار میں، ایسا نہیں ہے کہ وہ قورمہ بنائے تو 2 چمچے اس میں ڈال دیں زعفران کے بڑے کھانے کے، یا 3 ڈال دیں 1 ڈال دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں آپ نے مقدار زعفران کی بہت کم ڈالنی ہوتی ہے، برکت کے لیے ڈالنا ہے، یعنی وہ کیا یہ بی پی کو، یعنی کہ بی پی جس کا ہائی رہتا ہے تو اس کو ذرا احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، خون کا دورانیہ یہ بڑھاتا ہے، اللہ رحمت فرمائے۔ تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور اس کے جن کا علاوہ بلڈ پریشر ہائی ہے وہ احتیاط کریں، زعفرانی وہ احتیاط سے اس کو قورمے استعمال کریں، یعنی کہ مناسب مقدار میں، تو ایسا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بریانی کے اندر بھی ڈالیں گے تو فائدہ ہوگا، مگر یہ کہ وہ اصلی ہوگی تو فائدہ ہوگا، نقلی ہوگی تو ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، اللہ رحمت تو فرمائے۔ اس کا بس خیال کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ایسے ابھی تو بابا بلڈ پریشر تو ہائی رہتا ہے میرا خیال؟ نہیں الحمدللہ رب العالمین، ماشاء میرا بھی ہائی رہتا ہے۔ آپ کھلانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں، میں کھلانا نہیں چاہ رہا، معلومات میں لے نے رہا کہا ہوں۔ اگر ارادہ ہو تو انشاءاللہ خدمت کا موقع فراہم نہیں کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے، کھانا کھلانا یہ وہ کام ہے جو مغفرت کو واجب کرنے والے کاموں میں۔ سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت میں بھی بہت ہے یہ، اس وجہ سے آپ فرماتے ہیں کام مشکل ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی کرنا، لیکن آپ کا مبارک انداز یہ تھا کہ جب آپ کے پاس اسلامی بھائی آتے تھے، مسلمان آپ کے پاس جب آتے تھے تو آپ انہیں لباس بھی عطا فرماتے تھے اور بہترین طیب کھانا کھلایا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے سادات کرام کی، تو سبحان اللہ، اللہ اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ علاج آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ جسم پر پھوڑے ہوں، پھنسی ہوں، خارش ہو، ان کے لیے بہت ہی مصفی خون، یعنی کہ اچھا ایک اعلیٰ درجے کا یہ علاج ہے۔ اس کو آپ نام سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے ہے چرائتا نپالی۔ چرائتا 2 طرح کا آتا ہے، انڈین بھی آتا ہے، نیپالی بھی آتا ہے۔ تو نیپالی چرائتا آپ نے لینا ہے۔ نمبر 2 شاترا، اور نمبر 3 اشبا۔ یہ تینوں چیزیں 6-6 گرام آپ نے لینی ہے۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر ہے حلیلہ سیاہ، چھوٹی ہڑ کو کہتے ہیں، یہ آپ نے 3 دانے لینے ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے اناب، یہ آپ نے 5 دانے لینے ہیں۔ اور 6ٹھی چیز ہے اس کے اندر سندل سفید، یہ 3 گرام لینی ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی چیز مس بھی ہو جائے، آپ کو نہ بھی ملے تو مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تقریباً چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ بہترین قسم کی ہیں، اگر کوئی ایک آدھ چیز آپ کو نہ بھی ملے تو مسئلہ نہیں ہے۔ سندل سفید ہمارے یہاں ذرا آج کل مشکل سے مل رہی ہے، تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہے، اس کو ہٹا بھی دیں تو یہ 5 چیزیں آپ استعمال کر لیں۔ تو ان کا کرنا یہ ہے کہ 1 گلاس پانی کے اندر ان ساری چیزوں کو بھگو کر رکھ دیں، رات کو گرم پانی میں بھگو دیں، اور صبح جو ہے چھان کر اس کو پی لیا جائے۔ تھوڑا کڑوا ہوگا مگر آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کے یہ پھوڑے، پھنسی اور جو بھی اس طرح کے جلدی امراض ہیں اس کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ نیت اپنے یہ رکھیں کہ میں یہ استعمال کروں گا، میری بیماری دور ہو جائے گی، خارش کی بیماری دور ہو جائے گی، تو میں سکون کے ساتھ کھڑا